آج ہم بات کریں گے محمد ابراہیم خان صاحب کی، جو کہ میرے والد محترم ہیں۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ آئے اور بہت سارے لوگ چلے گئے، لیکن جو ماں کی عظمت اور بڑائی ہے وہ اپنی جگہ، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ لیکن جہاں پر ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، یہ تو ہمیں یاد رہ گیا، لیکن افسوس کی بات یہ رہی کہ ہم ماں کا نام تو بہت لیا، لیکن وہ اتنا نام فیمس ہو گیا کہ ہم ایک ایسی ہستی کا نام بھول گئے، یا ہم نے ایک ایسی شخصیت کو تقریباً فراموش کر دیا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ قرار دے دیا۔ وہ تھا باپ۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں تو ہمیں ہزاروں قصے، ہزاروں مثالیں ماں کی محبت کی ملتی ہیں، لیکن باپ کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ لیکن آج میں بتاتے چلوں کہ جب میرے ابو جو تھے، وہ جب میں چھوٹا تھا، مجھے یاد تو زیادہ نہیں ہے، لیکن جب میں چھوٹا سا تھا، تقریباً 1 یا 2 مہینے کا، تو آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں، اس میں میرے ابو ہی مجھے فیڈر دے رہے ہیں، اور جو میرے ابو کے ساتھ ہیں وہ میری والدہ نہیں ہیں، والدہ جیسی ضرور ہیں لیکن والدہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ میری خالہ ہیں۔ تو کہنے سے مراد یہ کہ جہاں پہ ماں کی خدمات بہت زیادہ ہیں، وہاں باپ بھی کم نہیں ہے کسی سے۔ جب چھوٹا تھا اور جب میں روتا تھا، تو جہاں میری ماں کی نیند خراب ہوتی تھی تو وہیں میرے ابو دودھ کی فیڈر مجھے دیتے تھے۔ اور جب ہاسپٹل میں جب میں پیدا ہوا تو جہاں میری ماں تھی، وہیں ایک شخص جو بہت زیادہ خوش تھا، وہ جو مٹھائی بانٹ رہا تھا اور ساتھ کے ساتھ بل پے کر رہا تھا ہاسپٹل کا، وہ بھی میرا باپ تھا۔ باپ کی عظمت کا اندازہ جب ہوتا ہے جب باپ کا سایہ نہیں ہوتا۔ انسان کسی بھی عمر میں پہنچ جائے، لیکن باپ کی کمی ہر عمر میں اسے محسوس ضرور ہوتی ہے۔ میں ایک اسٹیٹس پڑھ رہا تھا آفتاب مستوری صاحب کا، جو میرے انکل ہیں۔ انہوں نے اپنے بابا کے لیے کہا کہ بابا آئی مس یو، یعنی کہ وہ بھی اپنے والد کو یاد کرتے ہیں، تو اسی طرح میں بھی اپنے ابو کو یاد کرتا ہوں۔ چند سال جو میں نے ان کے ساتھ گزارے، یعنی کہ صرف 6 سال کی عمر تک، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے بیسکلی جو میرے ابو تھے وہ ایک اسکول ٹیچر تھے۔ وہ صبح اسکول پڑھانے کے لیے جاتے تھے کوٹری، اور اس کے بعد شام میں آتے تھے، پھر ٹیوشنز پڑھانے کے لیے جاتے تھے، اور جب رات کو آتے تھے اس کے بعد میں گیٹ پہ کھڑا ہو کے ان کا انتظار کرتا تھا، اور وہ مجھے کندھے میں بٹھا کے لے جاتے تھے ایک شاپ پہ، اور وہاں پہ مجھے دودھ کی بوتل پلاتے تھے، چیزیں دلاتے تھے، اور واپس لے کر آتے تھے۔ جب تک ابو ساتھ رہے تو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی، لیکن یقین کیجئے کہ جب تک باپ زندہ ہوتا ہے اولاد راجہ ہوتی ہے، لیکن جس وقت باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے، اس وقت لگ پتہ جاتا ہے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ یہ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں یہ جو تصویر ہے بیسکلی میری خالہ کی سالگرہ کی تصویر ہے، لیکن میرے ابو میرے ساتھ سائے کی طرح ہیں۔ لیکن یہ جو ابھی آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک بچہ جو ہے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، یہ بھی میں ہی ہوں۔ اور یہ جو ہے پروگرام، یہ میری اپنی سالگرہ ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت میرے ابو زندہ نہیں تھے۔ تو صرف میں آج یہی کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ جن لوگوں کے والد ہیں وہ ان کی قدر کریں، کیونکہ باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اگر باپ نہ ہو تو باپ ایک ایسی ہستی ہے، ایک طرح سے شیلٹر ہے۔ باپ ایک شیلٹر ہے، باپ ایک سایہ ہے، باپ کے دم سے ہی زندگی ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو آپ کو حوصلہ دیتی ہے اور کبھی گرنے نہیں دیتی، اور اگر آپ کبھی گرنے بھی لگتے ہیں تو وہ آپ کو سنبھال لیتی ہے۔ وہ باپ ہوتا ہے۔ باپ وہ ہستی ہوتا ہے کہ جب آپ
جب آپ کہیں گر رہے ہوں یا کہیں آپ کو شکست کا سامنا ہو تو وہ حوصلہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، میں پیچھے ہوں. وہ باپ ہوتا ہے. میں آج صرف آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے والدین کی قدر کریں، اور اگر ہو سکے تو میرے ابو کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 گل پڑھ دیجیے گا. اللہ حافظ.